بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے آج ہم پہ اعتراض ہیں، یہ ہم پہ بالکل بوگس اعتراض ہے. یہ شیعوں کو قتل کرنے کی سازش ہے اس ملک میں کہ شور برپا کر دیا جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لاہور شہر میں کھڑا ہوں، تو مجمع میں آ، اٹھ، تو صحابی کا نام پڑھ، میں طریق سے کردار پڑھوں. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہم پہ صرف اعتراض کیے جائیں اور لوگوں کو ہمارے قریب نہ آنے دیں. یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں آج تجھے یہ نہیں بتاؤں گا کہ تو نے کس کس صحابی کی، تمہارا جو فرقہ شیعہ رافضی، تم لوگوں نے کتنے بڑے ظلم کیے ہیں اسلام پر، اور کس کس صحابہ کے بارے میں تم نے بدترین گستاخیاں کی ہیں. آج میں وہ نہیں بتاؤں گا، وہ میرے پاس انبار لگے ہیں تمہاری شیعوں کی کتابوں سے کہ کس کس صحابی کے کس کس کتاب میں تو نے جو نا بے حرمتی کی ہے اور گستاخی کی ہے. کیونکہ اگر میں بتایا نا کہ تو نے فلاں فلاں فلاں، تمہارے فلاں مولوی نے، فلاں عالم نے فلاں کتاب میں فلاں صحابی کی جو گستاخی کی ہے، تو تم پتہ کیا کہو گے؟ ہم تو ان کو صحابی مانتے ہی نہیں. تو آج میں تم کو وہ گستاخیاں بتاؤں گا اس ہستی کے بارے میں، تمہارے جو شیعہ حضرات کی بدترین گستاخیاں جن کو تو تم بھاگ نہیں نہ سکتے. میں آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس میں تم لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے، جو تم رافضیوں نے گستاخیاں کی ہیں، آج میں وہ کتابوں کے حوالے سے تمہیں وہ بتاؤں گا. کیونکہ اگر میں صحابہ کی گستاخیاں بتانے لگ گیا، تم نے کس کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، تم بعد میں کہو کہ ہم تو صحابی کو مانتے نہیں جناب، تو مجھے کیا ضرورت ہے پھر اپنا دماغ کھپانے کی. انشاءاللہ تعالی ہم صحابہ کے دفاع کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آخری سانس تک صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. لیکن آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی بدترین گستاخیاں کی ہیں. ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے حجۃ متع کیا، یعنی کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے بلا فصل جمع کرنے کو حجۃ متع کہتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور لیکن افسوس آپ لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے عبارت کو تبدیل کیا اور تمتع کا ترجمہ جو ہے نا وہ متع میں کر دیا. اور صاف طور پر اپنی کتاب حسائل ماویہ صفحہ نمبر 431 میں لکھ دیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا. اب دوسری گستاخی دکھاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں آپ لوگوں نے کی ہے. کتاب کا نام خورشید ہاور، ترجمہ شبہائے پشاور، مترجم محمد باقر مجلسی، رئیس جوارس شیعہ، کتبخانہ شاہ نجف لاہور میں لکھتا ہے کہ شیعہ وہ ہیں جن کے نزدیک علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لہٰذا ان سے بھی افضل علی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انبیاء سے افضل ہونے میں جو دلیل دیتا ہے نا، وہ دلیل دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ کوفہ کا ایک مشہور خطیب تھا، اس نے حضرت علی سے جو سوال کیا، اخبرنی انت افضل ام آدم، لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا، انا افضل من آدم، انا افضل من ابراہیم، انا افضل من موسیٰ، انا افضل من عیسیٰ. اور جس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے اس کا نام ہے خورشید ہاور، صفحہ 294 پر. ان 5 عبارتوں پر تم لوگوں شیعہ لوگوں کا جو ہے نا عقیدہ ہے، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام آدمی ہو نا وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ امتی چاہے رتبے میں کتنا کمال درجے کو پہنچے لیکن وہ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. پھر یہ آگے چل کے اسی کتاب خورشید ہاور میں لکھتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام فضائل و کمالات اور صفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے. آپ عوام ذرا انصاف کیجئے کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے ساتھ متصف کرنا شرک فی رسالہ نہیں تو اور کیا ہے. آگے جی ان کی ایک اور کتاب ہے حیات القلوب، اس میں بدترین گستاخی کرتا ہے. لکھتا ہے شیعہ رافضی بدبخت اپنی کتاب میں توہین رسالت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کسی کام کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت زید کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا غسل کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا غسل کی حالت میں مشاہدہ فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک. حیات القلوب 2891. اس عبارت میں جو شیعہ رافضی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی ہے جو کہ یہ ان کی بدترین گستاخی ہے.
ایک عام انسان پر ایسی تہمت لگانے سے نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ ان روافظ کی مائیں ان کے غموں میں ماتم کریں، ان کو شرم نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے؟ سنیو، ایمانداری سے بتاؤ، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا خیال بھی کرنے سے کیا بندہ مسلمان رہے گا؟ تو جن حدیثوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کیا وہ کافر نہیں ہوگے؟ یعنی کہ لکھنے والوں کا جو دفاع کر رہے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر روافظ شیعہ کی ایک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بدترین گستاخی لکھتے ہیں جی، یہی کتاب حیات القلوب میں ترجمہ ہے۔ حضرت جعفر صادق سے روایت ہے کہ ایک روز ابو بکر و عمر ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جناب رسول خدا سے پہلے دوسرے مرد کی زوجہ تھی، بتائیے کہ رسول خدا اس شخص کے مقابلے میں قوت مجامت کیسے ہیں؟ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وہ بھی دوسرے مردوں کی مثل ہیں۔ اس کے آخر میں لکھتا ہے کہ جبرائیل دہشت سے ایک ہریا لایا اور جناب رسول خدا علی فاطمہ حسن و حسین نے سے تناول فرمایا۔ اس کے سبب سے رسول خدا کو 40 مردوں کی قوت مجامت جو مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ جب چاہتے ایک شب میں تمام بیویوں سے مقاربت فرماتے تھے۔ ایک اور شیعہ رافضی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کتاب ہے جی الشافی ترجمہ اصول کافی میں توہین نبی کرتے ہوئے ملاؤن لکھتا ہے کہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ آگ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نعوذ باللہ رسول خدا تھے۔ ترجمہ حیات القلوب 2 اور 17 ایسا عقیدہ رکھنے والا واجب القتل جہنمی اور فرعون سے بڑھ کر ہے۔ شیعہ آج کے دور کا یا پہلے کا وہ ابو لہب سے بڑھ گئے ہیں۔ کہ اسی کتاب حیات القلوب میں لکھتا ہے کہ جناب رسول خدا نے بیٹی 2 منافقوں کو دی، اس میں ایک ابو العاص اور دوسرے عثمان، لیکن حضرات نے تقیہ کی وجہ سے یعنی ان کو ڈرا رکھا تھا۔ کتاب جی حیات القلوب 2815۔ اگر دوسری کتاب تفسیر مرات جو صفحہ نمبر 72 پر لکھتا ہے، ایک مشہور شیعہ رافضی ہے، یہ اس کی کتاب ہے تفسیر فرات پر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے سیدنا علی کی ولایت کا اعلان اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ کو ان کے صحاب نے ڈرا رکھا تھا۔ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بدترین گستاخیاں کی ہیں، اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تمہاری کتابوں کے حوالے سے تو ویڈیو تو بن جائے گی 10 گھنٹے کی۔ اور آل رسول کی اور اہل بیت طہار کی اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی تم نے اتنی بدترین گستاخیاں کی ہیں کہ میرے پاس کتابوں اور حوالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں، ان کا بد لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا، سلف صالحین پر طعن کریں گے اور جمعہ جمعات میں حاضر نہ ہوں گے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہ، ان کے ساتھ نہ پانی پینا، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرنا، بیمار پڑے تو ان کو پوچھنے نہ جانا، مر جائیں تو ان کے جنازے پر بھی نہ جانا اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کنز الامال میں آئی ہے، لسان المیزان لا ابن حجر، یہ کتنی کتابوں میں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر والی آئی ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جس کا نام رافضی ہوگا، یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے۔ آگے کتاب السنہ لا ابن ابی عاصم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی جس کا لقب رافضہ ہوگا، جب تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دو، بے شک وہ مشرک ہیں۔ میں علی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا تیرے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے جو تجھ میں نہیں ہیں اور وہ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کریں گے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا ایک قوم میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری افراط وانی محبت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ فضائل صحابہ اور کتاب السنہ لا ابن ابی عاصم میں آئی ہے۔ آگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی نے فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ جو ہلاک ہو جائیں گے، مالی اور محبت میں ناجائز افراد کرنے والا اور دوسرا بغض اور حجت باز۔ آگے علماء حق سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آخر میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ الفردوس للدیلمی میں یہ آئی اور تاریخ دمشق
لا ابن اساکر میں یہ جو مرفوع روایت ہے نا سیدنا ابو ہریرہ سے یہ آئی ہے